الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين في حب الدنيا وطول الأمل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، انسان کی زندگی 5 روز کی ہے۔ انسان کی زندگی 5 روز کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کوئی 60 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 70 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 50 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 100 سال بھی زندہ رہتا ہے، تو پھر زندگی 5 دن کیسے ہے؟ بعض بزرگوں نے لکھا ہے وہ اس طرح کہ ہفتے کے دن کل 7 ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں ایک دن پیدائش کا ہے اور ایک دن موت کا ہے، بچے کل 5 دن۔ ہر انسان ایک دن پیدا ہوتا ہے اور ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بقیہ بیچ میں 5 دن بچے۔ اب آگے جو زندگی گزرتی ہے وہ انہی دنوں کے بار بار آنے کی وجہ سے، کوئی 10واں یا 11واں دن نہیں ہوتا ہے، جو منگل کا دن ہے وہی دوبارہ پھر آ جاتا ہے، وہی سہبارہ آ جاتا ہے، وہی 4تھی بار، 5ویں بار، 6ٹھی بار وہ آتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کل 5 روز کی ہے۔ اب وہی 5 روز گھومتے رہتے ہیں، ان کے آگے بڑھنے کی وجہ سے کبھی وہ مہینے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے سال میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر 2 سال، پھر 3 سال، 4 سال، 5 سال، ایسے بڑھتا رہتا ہے، لیکن جو دن ایک بار آیا ہے وہی دوبارہ آتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کل 5 روز کی ہے، صرف 5 روز۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جنتیوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد آپ مر جائیں گے یا آپ کو پھر سے دنیا میں بھیجا جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں عمر کی کوئی حد نہیں ہوگی، ایام کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ تو زندگی دنیا کی
5 روزہ، زندگی آخرت کی غیر محدود، انلمیٹڈ۔ اب دونوں کو ملائیے۔ 5 روزہ زندگی کے لیے ہماری فکر، ہماری تیاری، ہماری کوشش کیسی ہے، اور غیر محدود زندگی، انلمیٹڈ لائف کے لیے ہماری تیاری اور ہماری کوشش اور ہماری فکر کیسی ہے۔ اسی کو اگر مختصر لفظوں میں کہا جائے تو فکر دنیا اور فکر آخرت۔ دنیا کی فکر ایسی غالب ہے جو دنیا ہمارے اعتبار سے 5 روز کی ہے، اور بعضوں کو تو وہ 5 دن بھی نصیب نہیں ہوتے۔ تو دنیا کی فکر کیسی اور آخرت کی فکر کیسی ہے؟ دنیا کے لیے 5 روزہ دنیا کے لیے انسان صبح سے شام تک پریشان ہے۔ کسی کو مکان بنانے کی فکر ہے، کسی کو تجارت کی فکر ہے، کسی کو شادی بیاہ کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے اس دنیا کو سجانے اور بنانے کی فکر ہے۔ اور آخرت کے لیے کیا اس طرح کی فکر، اس طرح کی کوشش ہماری زندگی میں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہے۔ اس دنیا میں 5 روز انسان کو جو دیے گئے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے دیے گئے، اور اس نے دنیا ہی کی تیاری میں 5 روز گزار دیے۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہوئی۔ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ 5 روز کے بعد ہمیں فلاں امتحان سے گزرنا ہے اور اس امتحان میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں بہت بڑی جاب ملے گی، ہمیں بہت بڑی ملازمت ملے گی، تو ان 5 دنوں میں وہ کیسی تیاری کرے گا ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ دن رات ایک کر کے تیاری کرے گا تاکہ 5 روز کے بعد جو امتحان آئے اس سے ہم بخوبی گزر جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ایسے ہی آخرت میں بھی ہم سب کو حساب دینا ہے، ایک امتحان سے گزرنا ہے۔ اس امتحان کی تیاری کے لیے زندگی کے یہ 5 روز ہیں، اور ہم اور آپ اس 5 دنوں میں خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔ خرگوش اور کچھوے کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہر کتاب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کچھوا رفتار میں بہت سست ہوتا ہے، اور خرگوش اچھلنے کودنے دوڑنے میں مشہور ہے۔ خرگوش نے کچھوے کی چال پر مذاق اڑایا کہ تم چل نہیں پاتے، دوڑ نہیں پاتے۔ دونوں کا ایک روز مقابلہ ہوا اور ایک منزل طے کی گئی، یہاں جو شخص پہلے پہنچ جائے گا اسے کامیاب قرار دیا جائے گا۔ دونوں نے ایک جگہ سے دوڑ شروع کی۔ کچھوا اپنی سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا، خرگوش تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن منزل سے کچھ پہلے خرگوش نے یہ سوچا، ارے کچھوا تو ابھی بہت پیچھے ہے، اس کو یہاں تک پہنچنے میں گھنٹوں لگ جائیں گے، اور مجھے منزل تک پہنچنے میں 2-4 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ خرگوش آرام کی نیت سے ٹھہرا، نیند آ گئی۔ کچھوے نے یہ نہیں سوچا کہ میں سست رفتار ہوں، اس لیے مجھے اس دوڑ کے مقابلے میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور اپنی ہار آج ہی مان لینی چاہیے۔ وہ اپنی چال چلتا رہا کہ نہیں، کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے، منزل تک پہنچانا خدا کے قبضے میں۔ وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، حتیٰ کہ خرگوش کے پاس پہنچ گیا۔ خرگوش سویا ہوا تھا۔ اس نے خرگوش کو سویا ہوا دیکھ کر بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے بھی سو جانا چاہیے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔
आगे बढ़ता रहा और मंजिल एक कदम पीछे थी कि खरगोश की नींद खुली और उसने देखा कि कछुआ तो बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गया। इसने लाख कोशिशें की कि वहां तक पहुंच जाए, लेकिन कछुए ने एक कदम बढ़ाया, मंजिल तक पहुंच गया और खरगोश जीती हुई बाजी हार गया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। आज हो क्या रहा, अरे अभी तो जवान है, अभी 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, अभी तौबा करके क्या करेंगे, अभी जवानी है, मौज मस्ती करने के अय्याम है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, शादी हो गई, अभी तो बच्चे नहीं हुए हैं, बच्चे हो गए, अरे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इनकी शादी होगी, और न जाने क्या क्या सोचते हुए हम अपनी जिंदगी उसी खरगोश की तरह सोने में गुजारते हैं कि अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी हम आसानी से पहुंच सकते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि मौत दबे पांव हमारी जिंदगी में दाखिल होती है और हम 1000 कोशिशों के बावजूद आखिरत की तैयारी नहीं कर पाते। तो 5 रोज की इस दुनियावी जिंदगी में इंसान ऐसा मशगूल हो गया और अपनी राहतो आराम की कोशिश में ऐसा मस्त हो गया कि आखिरत की दायमी जिंदगी और आखिरत की लामहदूद जिंदगी की तैयारी में गफलत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। इंसानों की न जाने कितनी तमन्नाएं हैं, कितनी आरजुएं हैं कि ये करना है, ये भी करना है। किसी का एक मकान बन गया, दूसरे मकान की फिक्र, 2 बन गए, तीसरे की फिक्र, एक दुकान हो गई, दूसरे की फिक्र, दूसरी हो गई, तीसरी की फिक्र। हर वक्त इंसान ख्वाब देख रहा है, तमन्ना जाहिर कर रहा है, आरजुएं पाल रहा है, लेकिन आखिरत जो हमारी असल मंजिल है और उसी की तैयारी के लिए इस दुनिया में इंसान को भेजा गया है, उसके लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। हालांकि लंबी लंबी जो आरजुएं हैं वो अच्छी चीज नहीं है। कुरान करीम ने एक मौके पर कुफारे मक्का के बारे में कहा, रुबमा यवद्दुल लदीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, कि ये कुफार मुशरिकीन आज होश में नहीं आ रहे हैं, ईमान नहीं ला रहे हैं, ईमान के तकाजों पर अमल नहीं कर रहे हैं, कल कयामत में ये ख्वाहिश जाहिर करेंगे कि काश हम मुसलमान होते, काश हम इस दुनिया में तैयारी कर लिए होते। हुजूर से कहा जाएगा, कहा जा रहा है, ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ, आप इनको छोड़ दें, ये खाते रहे, पीते रहे, मौज मस्ती करते रहे, वयुल्हिहिमुल अमल, और लंबी लंबी आरजुओं ने इनको गफलत में डाल रखा है। तो लंबी लंबी आरजुएं करना ये मुसलमान के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये आखिरत से गाफिल करने वाली चीजों में से एक चीज है। ये भी याद रहे कि हर आरजू बुरी नहीं है। इंसान की वो आरजू जो इंसान को आखिरत से गाफिल कर दे और दुनिया में ऐसा मशगूल और मसरूफ कर दे कि उसको अपने दीन की, दीनदारी की, आखिरत की कोई फिक्र न रहे, ये आरजू बहुत बुरी चीज है और इंसान को गफलत में डालने वाली चीज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन फी इस्नैन, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान की आरजू 2 चीजों के सिलसिले में जवान होती है। इंसान बूढ़ा हो रहा है लेकिन उसका दिल
دو چیزوں کے سلسلے میں جوان ہوتا ہے. جیسے جیسے اس کی عمر آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کا دل جوان ہوتا ہے. دو چیزوں کے سلسلے میں. نمبر 1 حب الدنیا، دنیا کی محبت. انسان کی عمر جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے دنیا کی محبت ویسے ہی اس میں جوان ہوتی ہے. وہ بوڑھا ہو رہا ہے لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں جوان ہو رہی ہے، انگڑائی لے رہی ہے. اور دوسری چیز طول العمل، لمبی لمبی آرزویں. ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، ایسا مکان بنانا، ویسی دکان کھولنا، یہ تجارت کرنا. وہ بوڑھا ہو رہا ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں میں اس کا دل جوان ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتوں کی جانب جو اشارہ فرمایا وہ اس بات کے لیے کہ انسان میں یہ دو بیماریاں ہیں اور رہیں گی. اور یہی وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کو ملی ہوئی جو 5 روزہ زندگی ہے خراب ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ان دو بیماریوں کا علاج نہیں کیا. لمبی لمبی آرزوؤں کا علاج کرنا ضروری ہے، دنیا کی محبت کا علاج کرنا ضروری ہے. اگر اس کا علاج وقت پر ہو گیا تو اللہ کی طرف سے جو 5 روزہ زندگی ہمیں ملی ہے یہ آخرت کی تیاری میں گزرے گی. اور اگر ان دونوں بیماریوں کا علاج نہیں ہوا تو پھر ہماری 5 روزہ زندگی ایسے ہی غفلت میں گزر جائے گی اور آخرت کی ہم تیاری نہیں کر سکیں گے. ان دو بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ان دو بیماریوں کا علاج قرآن کریم کی ایک آیت میں ہمیں ملتا ہے. اب اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. دو چیزوں کی جانب اشارہ فرمایا، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا آگے بھیجا ہے اس پہ غور کرتے رہو. کل کا مطلب قیامت کا دن، اور قیامت کو کل کہا. مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت اتنی قریب ہے کہ جیسے کل کا دن آج کے دن سے ملا ہوا. آج سورج غروب ہوگا کل کا دن شروع ہو جائے گا. قیامت ایسے قریب ہے. تو اس قریب دن کے لیے، اس کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس میں غور و فکر کرو. اب جب آدمی قیامت میں کام آنے والی چیزوں کے بارے میں صبح و شام غور کرے گا تو پھر لمبی لمبی آرزوؤں میں زندگی گزارنے کا وقت اس کے پاس بچے گا ہی، کیونکہ وہ تو آخرت کی سوچ رہا ہے. وہ صبح سے شام تک یہ حساب کر رہا ہے آج ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوٹی، آج کتنے گناہ ہوئے، کتنے گناہوں سے توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ تو یہ سوچ رہا ہے. اب اس سوچ کے ساتھ جو زندگی گزارے گا اسے دنیا کی محبت نقصان نہیں پہنچائے گی، اسے لمبی لمبی آرزویں نقصان نہیں پہنچائیں گی. اور وہ اس 5 دن میں جو اللہ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے آخرت کی تیاری کرے گا. ہم یہاں اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک سفر ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہے کہ جب وہ کسی علاقے کا، کسی جگہ کا سفر کرتا ہے تو سفر ہی کو اپنی منزل اور اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ مسافر یہی سمجھتا ہے کہ سفر تو منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے،
یہ خود منزل نہیں ہے، چنانچہ جیسے ہی اس کی منزل آتی ہے وہ سفر چھوڑ دیتا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم سب کی منزل آخرت ہے اور دنیا ایک سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بھی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر سفر میں ہوتا ہے یا راستہ گزرنے والا راستے میں ہوتا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہر سفر کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے۔ جب بھی آپ سفر شروع کریں گے اس کا ایک اسٹاپ ہوگا، ایک اسٹیشن ہوگا۔ آپ کو بس پکڑنی ہے اس کا ایک اسٹیشن ہوگا، فلائٹ پکڑنی ہے اس کا ایک اسٹیشن ہوگا، وہاں جاتے ہیں اور اپنا سفر وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی سفر آخرت کا بھی ایک اسٹیشن ہے۔ سفر آخرت کا اسٹیشن قبر ہے۔ کوئی بھی انسان جس کو آخرت کی منزل کو پانا ہے، آخرت میں جانا ہے، تو اس کو سب سے پہلے قبر میں جانا پڑے گا، وہ اس کا پہلا اسٹیشن ہے۔ لیکن آج دنیا کے سفر کے لیے ہم اسٹیشن کا نام معلوم کرتے ہیں، کتنے کلومیٹر کا سفر ہے وہ معلوم کرتے ہیں، اس سفر میں ہمیں کیا کیا چیزیں ضرورت کی ہوں گی وہ اس کی تیاری کرتے ہیں، توشہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، راحت و آرام کی تیاری کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں۔ اور جب آخرت کے سفر کی بات آتی ہے تو کتنوں کو تو اس کا اسٹیشن ہی نہیں معلوم، اور اگر اسٹیشن معلوم ہے تو اس اسٹیشن میں جو چیزیں ہمیں کام آئیں گی، جو ٹکٹ کام آئے گا، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ قبر میں کامیابی کا ٹکٹ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے، اس کا سفر اس قبر کے اسٹیشن سے شروع ہو سکتا ہے، ورنہ معاملہ خراب ہوگا۔ تو عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ ہم سب کو اللہ کی طرف سے جو زندگی ملی ہے وہ صرف 5 دن کی ہے۔ ایک دن پیدائش کا ہے، ایک دن وفات کا ہے۔ یہ 2 دن تو نکل گئے، بقیہ بچے 5 دن۔ اب یہی 5 دن دوبارہ سہبارہ آتے رہتے ہیں، اور انہی کے بار بار آنے کی وجہ سے مہینہ بنتا ہے، مہینوں کے بار بار آنے کی وجہ سے سال بنتا ہے، پھر 1 اور 2 اور 3 اور 50-60 سال بنتے ہیں۔ لیکن ان سب کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ دن کل 5 ہیں۔ وہی 5 دن ہماری زندگی میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور ان مختصر سی زندگی میں، 5 روزہ مختصر سی زندگی میں انسان کی آرزویں، انسان کا خواب اور انسان کی فکر اتنی طویل ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 5 دن ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 5 دن وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے لیے ہے کہ ان 5 دنوں میں انسان اس بات کی فکر کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا کی محبت اور لمبی لمبی آرزوؤں سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اگر ایک انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ دنیا کی آرزو بھی کر رہا ہے، دنیا سے محبت بھی کر رہا ہے، لیکن آرزو اور دنیا کی محبت کے باوجود وہ فکر آخرت سے غافل نہیں ہے، اس کی دکان اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتی ہے، اس کی دنیاوی مشغولی آخرت کی تیاری میں حائل نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ آرزو اور یہ محبت غلط نہیں ہے۔ اس لیے اس 5 روزہ زندگی میں رہتے ہوئے ہمیشہ کی ان لمیٹڈ زندگی کی تیاری کریں۔ تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی محنت کے بعد انسان کو راحت کی زندگی نصیب ہونے والی ہے۔ اس لیے
اس 5 روزہ زندگی میں آخرت کی تیاری کی فکر کریں. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی ان کے گھر ایک صاحب تشریف لائے. ان کے گھر میں ایک سامان نہیں تھا. انہوں نے پوچھا یہ کیسا گھر ہے، اس میں ایک سامان بھی نہیں. فرمایا کہ سامان کی ضرورت کیا ہے، ہم تو مسافر ہیں، آخرت کے لیے جی رہے ہیں. ان صاحب نے کہا کہ بھئی زندگی گزارنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے گھر میں. حضرت نے جواب دیا کہ گھر کا جو مالک ہے وہ تو ہمیں ہی نہیں چھوڑے گا، یعنی موت آئے گی اور ہم یہاں سے سارا سامان چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو ایسے سامان کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. آخرت کی فکر میں اور آخرت کی تیاری میں زندگی گزارنے والا شخص دنیا کی چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد